یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ اس وقت دنیا کے تمام انسان، چاہے کافر ہوں چاہے مسلمان، ان سب کا ایک نظریہ یہ بن گیا ہے، دنیا کو اچھا کرنا ہے تو پیسہ زیادہ کمانا پڑے گا، اگر دنیا کی زندگی اچھی کرنی ہے تو مالدار ہونا چاہیے، پیسے والا ہونا چاہیے، عہدے والا ہونا چاہیے، عزت دار ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ پیسے والا ہونے سے زندگی اچھی نہیں بنتی، زندگی دیندار بننے سے اچھی بنتی ہے۔ مالدار ہونے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، دیندار ہونے سے کامیاب ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے دیکھے بڑے دیندار، نمازی دیکھے بڑے اتنے پریشان ہیں، ہم نے دیکھے ہیں بڑے حاجی، ہم نے دیکھے ہیں بڑے تبلیغ والے، ہم نے دیکھے ہیں بڑے مدرسے کے ملا، وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نمازی ہے وہ دیندار ہے، جو مسجد کا مولوی ہے وہ دیندار ہے، جو 4 مہینے لگا لے تبلیغ میں وہ دیندار ہے۔ حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ دین مسجد میں نماز پڑھانے کا نام نہیں ہے صرف، اور دین صرف تبلیغ میں 4 مہینے لگانے کا نام نہیں ہے، اور دین صرف حج کر کے آ جانے کا نام نہیں ہے۔ دین پوری زندگی ہے۔ صبح سے لے کے شام تک آپ وہ زندگی گزاریں جو اللہ نے بتائی ہے، جس میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ دینداری ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی زبان بے قابو ہے، آپ کی نظر بے قابو ہے، آپ کا دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے، تو آپ دیندار نہیں ہیں، آپ نمازی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اندھوں کی ایک گینگ تھی اندھوں کی۔ انہوں نے سنا کہ کہیں ہاتھی آیا ہوا ہے، تو لوگ تو بہت جا رہے تھے، تو اندھوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، ہمیں بھی جانا چاہیے۔ چونکہ اندھوں کی پوری گینگ گئی ہاتھی کو دیکھنے کے لیے۔ اب دیکھنے کے لیے تو آنکھ چاہیے، اندھوں کے پاس آنکھ نہیں تھی۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہاتھی ہوتا کیسا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہاتھی ہوگا کوئی چھوٹا سا، تو یوں کر کے ہم چیک کر لیں گے کیسا ہے۔ چنانچہ اندھوں کی پوری گینگ وہاں پہنچی۔ کسی نے ہاتھی کی ٹانگ پہ ہاتھ پھیرا، ہاں بھائی واقعی ہاتھی ہے۔ کسی نے اس کی سونڈ پہ ہاتھ پھیرا، کہر بڑی نرم ہے۔ کسی نے اس کے پنجے پہ ہاتھ پھیرا، کسی نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا۔ جب واپس آئے تو لوگوں نے اندھوں سے کہا تم دیکھنے گئے تھے ہاتھی کو، تو تم تو دیکھ نہیں سکتے۔ کہا نہیں ہم دیکھ کے آئے۔ کہا کیسا تھا؟ ایک نے کہا لمبا اور سخت تھا، جس نے ٹانگ پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ دوسرے سے پوچھا کیسا تھا؟ کہا موٹا تھا لیکن بہت نرم تھا، سونڈ پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ تیسرے سے پوچھا بھئی ہاتھی کیسا تھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں کیا تھا، اتنا بڑا تھا، بس ہاتھ پھیرائی جا رہا تھا، جس نے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ سب اس بات کے دعوے دار تھے کہ میں نے ہاتھی دیکھا ہے، جبکہ ہاتھی ان میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ آج ہمارا دیندار، ہمارا نمازی دعوے دار ہے کہ میں دیندار ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا دین سے، میں تو ویسے کا ویسا پریشان ہوں، میری زندگی تو ویسے ہی اجیرن ہے۔ اور جو ہمارا مدرسے میں پڑھانے والا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے۔
بچوں کو انگریزی پڑھاؤ ورنہ یہ ہماری طرح خوار ہوں گے تمہارے بچے بھی جیسے ہم خوار ہو رہے ہیں. اس لیے کہ مدرسے میں تو پڑھا لیکن دیندار نہیں ہے. ایک کہتا ہے جی میں نے 4 مہینے بھی لگائے، میں نے چلے بھی برسوں لگائے، لیکن میں تو بہت پریشان، میری زندگی تو اجیرن ہے. تو 4 مہینے تو لگائے لیکن دین نہیں آیا، اس لیے پریشان ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا کے تمام لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول جھوٹا نہیں ہے. دنیا کے تمام انسان جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ اور اس کے نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مرد جو عورت دین والی زندگی گزارے گا، میں قسم کھا کے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اس کی زندگی خوبصورت ہوگی. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر ضمانت دیتا ہوں اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، سکون ہوگا. تو معلوم ہوا کہ ہم ہی میں فالٹ ہے ورنہ کامیابی دین میں ہے. اس لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ کی مانی اور جس نے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہو گیا. کون سی کامیابی؟ مبینہ، جو سب کو نظر آئے گی. کون سی کامیابی؟ جو سب کو اندر اندر میں نہیں نظر آئے گی. لوگ کہیں گے یہ ہے کامیاب، دیکھو کتنے سکون میں. اندر ہی اندر میں نہیں ہوگی کہ باہر سے بہت پریشان ہو اور وہ کہے کہ جی نہیں نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں بڑا سکون میں ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی ماننے والا، اللہ کے نبی کی ماننے والا ایسا کامیاب ہوگا کہ دنیا دیکھے گی. فوزن عظیم، فوزن عظیما. تو یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی نظریہ ہے ایک مسلم کا کہ وہ اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھے کہ کامیابی دین میں ہے اور کسی چیز میں نہیں. اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، باقی ہر مشکل اپنے سر پہ لے لینی ہے، ہر تکلیف کو مول لے لینا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِهَا يَنزِلْ سَخَطُ اللَّهِ. اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس لیے کہ اس سے اللہ کا غضب اترتا ہے.